نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا۔ تیسری چیز جو ہمارے خطبوں کا حصہ ہوتی ہے، آج اس کے اوپر بات ختم کروں گا، ہم صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں جن کے اوپر دین کا مدار ہے۔ اگر صحابہ کی عدالت کا مطلب ہوتا ہے کسی کا راست ہونا، سچا ہونا، درست ہونا، مخلص ہونا، محسن ہونا، اس ساری صفات کے مجموعے کو شرعی اصطلاح میں عدالت کہتے ہیں، اور ایسے بندے کو عادل کہتے ہیں۔ اگر صحابہ کی عدالت کے اوپر حرف آ جائے تو یہ پورا دین مشکوک ہے، پھر اس کی کوئی چیز اوتھینٹک نہیں ہے، اس قرآن پاک کے قرآن ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آسمان سے نازل ہوا؟ آسمان سے جو نازل ہوا تھا وہ یہی ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس پورے نظام اسلام کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جن لوگوں نے نبی سے سنا ہے ان لوگوں کی اوتھینٹسٹی ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالاتر ہونی چاہیے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدے کا حصہ ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل، اور اس کے اندر پھر خلفائے اربعہ کا ذکر آتا ہے۔ اس لیے یہ حدیث جو آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر خلفائے اربعہ کے فضائل آتے ہیں جو ہم خطبے میں پڑھتے ہیں آپ کے سامنے۔ اس کے بعد ایک حدیث اور آتی ہے، میں وہ اس کا ترجمہ آج آپ کو بتا دوں، سنتے آپ روز ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں خطبے کے اندر اللہ اللہ فی اصحابی، سنا آپ لوگوں نے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول نبی پاک کا یہ قول ہے، ہمیں اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں اپنے صحابہ کے بارے میں۔ اللہ اللہ، خدا کے لیے فی اصحابی، میرے صحابہ کا خیال رکھو، گویا کہ لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو نشانہ ہدف ملامت مت بنانا، ان پہ تنقید مت کرنا۔ غرضا کہتے ہیں وہ جو تیر کے لیے آپ ایک ٹارگٹ رکھتے ہیں جس پہ تیر مارے جاتے ہیں، کہا میرے صحابہ کو ایسے مت بنانا کہ اپنی تنقید کے تیروں کو ان کے اوپر چلاؤ تم۔ لا تتخذ من بعدی، میرے بعد، گویا کہہ رہے ہو کہ جب تک میں زندہ ہوں تو اپنے صحابہ کے دفاع کے لیے میں کھڑا ہوں، میرے بعد ایسا نہ ہو کہ اے امتیو تم صحابہ پر تنقید کرنے کو اپنا مزاج بنا لو اور تم ان پہ تنقید کے تیر اور لشکر چلاؤ، اس طرح نہیں کرنا۔ اور اگر ایسا کرو گے، اور اس کا پیمانہ فمن احبہم، کہ جو بندہ تم کو صحابہ سے محبت کرتا ہوا نظر آئے، فبحبی احبہم، وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، یہ میری محبت ہے جو اس کو صحابہ سے محبت کرنے کے اوپر، یہ حضور کے الفاظ ہیں، یہ میرے نہیں ہیں۔ ومن ابغضہم، اور جس کو تم دیکھو کہ صحابہ سے بغض کرتا ہے، فببغضی ابغضہم، یہ میرا بغض ہے حقیقت میں اس کے دل کے اندر، جو صحابہ کے بغض کی صورت کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا بغض مجھ سے ہے، نبی نے فرمایا، تو مجھ پر براہ راست تنقید کر نہیں سکتا، تو مجھ سے اپنا بغض نکالتا ہے صحابہ پر تنقید کر کے، ان پر اعتراضات کرتا ہے۔ حدیث کے مجموعے میں سے ہم اس حدیث کا انتخاب کر کے اس کو جمعے کے خطبے کے اندر اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ ایک مسلمانوں کے سامنے ایک دستور حیات ہے کہ یہ جماعت آپ کی تان اور تشنیع اور آپ کے تیروں کا ہدف اور آپ کی ملامت کا ہدف نہیں ہو سکتی۔ 1400 سال بعد یا 1300 سال بعد یا 1200 سال بعد آپ عدالتیں لگا کر ان کے کسی کام کے اوپر آپ فیصلے صادر نہیں کر سکتے کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ اور ایک آخری اصول ان کے بارے میں ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں، صحابہ کے کاموں پر، ان کے فیصلوں پر، ان کی سیرت پر صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی، کسی تاریخی کتاب کی روشنی میں، کسی تاریخی واقعے کی روشنی میں۔ اگر تاریخی کتابیں قرآن و سنت کی تائید کرتی ہوں، جو قرآن و سنت نے ان کے بارے میں کہا ہے، اس تاریخ کو تو لیا جا سکتا ہے، لیکن جو تاریخی بات قرآن و سنت میں صحابہ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا اس کے خلاف ہوگا، وہ تاریخ اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دی جائے گی، اس کو کبھی تسلیم نہیں۔ تاریخ کیا ہوتی؟ آج کی تاریخ مرتب ہوگی کیسے ہوگی؟ یہ اخباروں کے کالموں سے مرتب ہوگی، یہ خطیبوں اور واعظوں کی باتوں سے ہوگی، اگر بیانات سے ہوگی۔ آپ سوچیں کس طرح مرتب کی جاتی ہے تاریخ؟ تاریخ کے ذریعے صحابہ کو جج نہیں کیا جاتا، اس پر خود اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا، قرآن موجود ہے، صحابہ کے واقعات ہیں اس میں، صحابہ کے نام لے کر ان کے بارے میں، حضرت زید کا تو نام ہے اس میں، حضور کی پوری جماعت کے بارے میں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم اولئک هم الصادقون،
उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, अल्लाह कहते हैं कि हक मोमिन तो यही लोग हैं जिसको अल्लाह ने सनदें दी हों ईमान की और हक्कानियत की। क्या किसी इंसान को ज़ेबा है कि वो उसको चैलेंज करे? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सहाबा के नाम ले लेकर, और कैसी अजीब बात हो कि हुजूर तो फरमाएं कि अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, अबू उबैदा इब्न जर्राह फिल जन्ना, नाम ले लेकर, और हम कहे नहीं नहीं अभी हमने उनके खिलाफ कुछ मुकदमे खोले हुए, हमारे पास कुछ फाइलें हैं उनकी, नबी जन्नत में भेज चुका है, हम दुनिया में फाइलें खोल के बैठे हुए। कितने कितने हरमा नसीब और बदबख्त हैं वो लोग जिनके सामने सहाबा की फाइलें, उन पे फर्द जुर्म आइल है उनके नजदीक। अल्लाह और उसके रसूल की सनद उनके लिए काफी नहीं है। वो अपने आप को क्या उनसे बड़ी कोई हस्ती समझते हैं कि जिनको अल्लाह और रसूल जिनके मामलात निपटा चुके हैं, जिनके फैसले फरमा चुके हैं, हम कहें कि नहीं अभी हमारी अदालत से उनको क्लियरेंस नहीं मिली है, अभी हमने एक अदालत लगाई हुई है। तो ऐसे अदालतें लगाने वाले अपनी अदालतों समेत जहन्नम का ईंधन होंगे। अल्लाह जल्ल शानु हमें इस तबके की, और मैंने आज का मकसद ये था कि जुमे के अंदर जो खुतबे चूँकि वाजिब है उसमें पढ़ी जाने वाली चीज़ों का कुछ हिस्सा आपके सामने उर्दू के अंदर बताया जाए कि हम अरबी में क्या पढ़ते हैं। जो उसका हिस्सा रह गया इंशाअल्लाह वो अगले जुमे को होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।